السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہوا ہے ایک مینارۂ نور شخصیت۔ تو اس موضوع پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے روبرو جو ہے سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی اور اونچی شخصیت تھی، علم کا گویا پہاڑ تھا، سمندر تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو چند صفات سے نوازا تھا۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو ذرا توجہ سے سنیں اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف طلباء ہی کے لیے ہی نہیں، اور یہ عوام الناس کے لیے ہے، مگر خصوصاً توجہ زیادہ دی جاتی ہے طلباء کے تعلق سے۔ علم ایک ایسی پیاس ہے جو زندگی بھر کبھی نہیں بجھائی جا سکتی، کبھی بجھتی نہیں، اور اس پیاس کو پوری زندگی بھر بجھائی نہیں جا سکتی۔ جتنا بھی علم حاصل کریں وہ کم ہی ہوگا، اور اس سے زیادہ پڑھے ہوئے اور بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ علم ایک ایسا روگ ہے جس کا علاج علم کی طلب کے سوا دوسرا کچھ بھی نہیں۔ علم ایک نشہ ہے، یہ بندے کو جب لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وحدت مطلب آ جاتی ہے۔ وہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے علم کی طلب میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو تفقہ فی الدین عطا فرمایا، مگر ان کے اخلاق کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ لوگوں کا دل خوش کیا کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے تھے۔ کچھ مثالیں اس کے تعلق سے پیش کرتا ہوں، یہ سماعت فرمائیں، سن لیجئے، واقعی نکتہ اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کے ساتھ حج پر نکلے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ہے اور وہ ایک مرے ہوئے پرندے کو اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ بلا کر پوچھا کہ تم نے مرے ہوئے پرندے کو کیوں اٹھایا؟ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ کہنے لگی میں ایک یتیم بچی ہوں،
گھر میں کوئی مرد نہیں جو کما کر لے آئے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہوں، اور کئی کئی دن ہمارے فاقے میں گزر جاتے ہیں۔ آج 5واں دن ہے فاقے کا۔ میں اسی پرندے کو اٹھا کر لے جا رہی ہوں، اس کا گوشت پکا کر کھائیں گے، کم از کم اپنا فاقہ تو ختم کریں گے۔ یہ سن کر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اپنے غلام سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں سے ہمیں گھر واپس جانے کے لیے کتنے خرچے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا 20 درہم۔ فرمایا کہ 20 درہم اپنے پاس رکھ لو اور باقی جتنا پیسہ ہے اس بچی کو دے دو۔ اس نے کہا جی آپ نے تو حج کا ارادہ کیا تھا۔ فرمایا اس حاجت مند بچی کی ضرورت کو پورا کرنا میرے اللہ کے نزدیک حج کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ وہیں سے واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حج پر جاتے تھے کیونکہ امیر باپ کے بیٹے تھے، اللہ نے بچپن سے ان کو مال و دولت کی فراوانی دی تھی، سونے کی چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ ان کے پاس آتے اور جناب میرے پاس پیسے ہیں، آپ سفر میں ان کو امانت رکھ لیں، تو یہ سب کے پیسے لے کر اپنی گٹھی میں ڈال لیتے، الگ الگ مقدار اور نام لکھ دیتے، اور سفر میں جب وہ خرچ کے لیے مانگتے تو ان کو خرچ کے لیے دے دیتے تھے۔ جب پوچھتے جناب ہمارے کچھ پیسے باقی ہیں تو کہتے ابھی بہت پیسے ہیں، آپ خرچ کریں۔ لوگ خوب دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے، اور جب حج کے بعد لوگ آتے کہ جناب ہمارا اگر کوئی پیسہ بچا ہے تو بتا دیجئے، تو جتنے پیسے انہوں نے جمع کروائے تھے وہ سارے پیسے ان کو واپس لوٹا دیتے اور کہتے کہ آپ کے سفر خرچ کا سارا خرچ میں نے اٹھا لیا۔ لوگ کہتے کہ جناب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو فرماتے کہ اگر میں پہلے بتا دیتا تو آپ خرچ ہی نہ کرتے۔ اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ۔ تو اس طرح یہ اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ دوسروں کا دل خوش کرنے کی ان کو اتنی فکر ہوا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس کے اوپر 700 درہم کا قرضہ تھا۔ اس نے کہا کہ جناب میں 700 درہم کا مقروض ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دیجئے۔ تو انہوں نے 7000 درہم کی چٹ بنا کر اپنے خادم کی طرف بھیج دیا۔ اس نے خادم کو جا کر چٹ بھی دکھائی کہ جناب مجھے رقم دے دیجئے۔ خادم نے پوچھا کہ کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا کہ 700 دینار۔ بھئی ادھر تو 7000 لکھا ہوا ہے، غلطی تو نہیں ہو گئی؟ میں ذرا جا کر پوچھ لوں۔ خادم ان سے پوچھنے کے لیے آیا کہ جناب کہیں غلطی سے تو 7000 نہیں لکھا؟ انہوں نے وہ چٹ لے لی اور دوسری چٹ 14000 کی بنا دی کہ جاؤ اسے یہ دے دو۔ اس نے پیسے تو دے دیے، لیکن بڑا حیران کہ اللہ کے بندے نے کیا کیا۔ جب وہ نوجوان چلا گیا جس نے قرض لیا تھا، تو اس نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر پوچھا کہ 700 کی جگہ 7000 کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں ان کے دل کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ پھر کاٹ کر 14000 کیوں لکھا؟ اس لیے کہ تم نے اسے بتا دیا تھا۔ اب 7000 دینے سے اس کا دل خوش نہ ہوتا، میں نے اس کو 14000 لکھ دیا۔ اس نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا ہم اپنے ماں باپ کا دل خوش کر سکتے ہیں اور خوش کر رہے ہیں یا خوش کیا کرتے تھے؟ کیا ہم اپنے اساتذہ کا دل خوش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہمسایوں کا دل خوش کرتے ہیں، خوش کر رہے ہیں یا خوش کریں گے؟ اپنے بڑوں کا، چھوٹوں کا دل خوش کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس بارے میں سوچیں گے تو شرم سے ہمارا سر جھک جائے گا۔ اللہ کے بندوں کو دکھ دیتے پھرتے رہتے ہیں، اللہ کے بندوں کے وبال جان بنے پھرتے ہیں، بے سینگ کے جانور ہیں، اسے ٹکر لگا دیے، اسے ٹکر لگا دیے، ایسے لفظ بول دیتے ہیں کہ دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے اور ہمیں پھر پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں کسی اور چیز کی تعلیم دے رہا ہے۔ عبادت کا شوق حضرت کا اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے پورے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ سال کا کچھ حصہ حدیث پاک کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دیتے تھے، سال کا ایک حصہ حج کے سفر میں لگا دیتے تھے، سال کا تیسرا حصہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں لگا دیا کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے اتنے بڑے فقیہ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری پوری زندگی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے 30 دن کے برابر ہو جاتی۔ انہوں نے حدیث پاک میں اتنا کمال حاصل کیا کہ 21,000 حدیثیں ان سے روایت ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ! انہوں نے کوفہ میں ایک چھوٹا سا مکان لیا اور بس وہیں رہتے تھے، صرف نماز کے لیے نکلتے اور پھر اسی مکان میں آ جاتے، اور اتنا روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اتنے چھوٹے سے مکان میں رہ کر آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ تو جواب میں کہنے لگتے کہ سبحان اللہ، جو شخص ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وقت گزارتا ہو، بھلا اس کا دل کیسے تنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی حدیث پاک پڑھنے اور یاد کرنے کو انہوں نے ان الفاظ سے کہا کہ میں تو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وقت گزارتا ہوں۔ اب جس کے دل میں حدیث پاک کی ایسی عظمت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہو، تو اس کو پھر باہر کی دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے لوگوں نے انہیں امام المسلمین اور امیر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ سے یاد کیا۔ چنانچہ اسماء الرجال کی کتب میں حدیث کے مختلف راویوں کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے گئے۔ فقہا نے اور تمام ناقدین نے، محدثین نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ ایسے الفاظ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی استعمال نہیں کیے گئے۔ متفقہ طور پر اللہ رب العزت نے ان کو حدیث میں یہ مقام عطا کیا تھا۔ چنانچہ جب علماء میں کوئی بات ہوتی تھی کہ فلاں حدیث کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، لوگ کہتے تھے کہ طیب حدیث عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھو۔ جیسے طبیب ہوتا ہے جو کھرے کھوٹے کو پہچانتا ہے،
اصلی نقلی کو پہچانتا ہے تو اپنے زمانے میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ طبیب حدیث کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ عمرہ سے بے نیازی ان کا معاملہ تھا، ان کا سلوک تھا۔ اپنے وقت کے جو عمرہ تھے ان سے بڑا بے نیازی کا سلوک کیا کرتے تھے، وقت کے حاکموں کے دروازے پر نہیں جاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ فتنے ایسے ہیں جو امیروں کے دروازوں پر قدم جمائے ہوتے ہیں، جو انسان ان کے دروازوں پر چکر لگاتا ہے وہ ان فتنوں میں گر جاتا ہے۔ چنانچہ اسماعیل ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے حکومت وقت میں کوئی عہدہ قبول کر لیا تو انہوں نے ان سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، پہلے اتنی دوستی تھی اب ملتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ مجھے تیرے ایمان کا ہی ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کہیں وہ بھی نہ سلب ہو جائے، اس لیے کہ تم لوگوں پر کہیں ظلم کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اس بات کو سن کر اسماعیل توبہ تائب ہوئے اور انہوں نے پھر علم کی خدمت میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ان کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اپنے اعمال کو چھپایا کرتے تھے، اور یہی کتابوں میں لکھا ہے کہ عالم کو چاہیے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایسے بھی اعمال ہوں جس کو وہ جانتا ہو یا اس کا پروردگار جانتا ہو، کوئی دوسرا نہ جانے۔ آج کے طلباء ذرا اس پیمانے پر تو اپنے آپ کو تول کر دیکھیں، کیا ہمارا کوئی ایسا عمل ہے جو ہم نے اتنا اللہ کے لیے خاص ہو کر کیا ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا؟ اول تو ایسے اعمال کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کوفے کا سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پر سرائے میں رکا کرتے تھے۔ وہاں ایک نوجوان تھا جو ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان موجود نہیں۔ پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ جناب کسی وجہ سے اس کو پکڑا گیا ہے اور وہ تو جیل میں ہے۔ انہوں نے پتہ کرایا کہ اس آدمی کو چھوٹنے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے۔ بتایا کہ اس نے کسی شخص کا قرضہ دینا تھا، وہ دیا نہیں، اس لیے جیل میں ہے۔ قرضہ ادا ہو جائے گا تو باہر آ جائے گا۔ وہ 5000 دینار تھے، انہوں نے 5000 دینار جا کر ادا کر دیے اور کوتوال سے کہا کہ اس نوجوان کو آزاد کر دیجیے، اور وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ اس نوجوان کو جب آزاد کیا گیا تو وہ حیران ہوا کہ میرا قرضہ کسی نے ادا کیا، اس کو پتہ نہیں چلا۔ پوری زندگی وہ پتہ کرتا رہا، اس کو کسی نے نہ بتایا، حتیٰ کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرا قرضہ انہوں نے ادا کیا تھا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جو دوسروں کے دکھ بانٹتے ہیں، دوسروں کے غم شیئر کر لیتے ہیں، مگر دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، اپنی نیکیاں چھپاتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ دوسروں سے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اللہ والے اس طرح دوسروں سے اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں نیکیوں کا اجر اللہ سے چاہیے، دنیا کی واہ واہ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ پانی کی ایک سبیل لگی ہوئی تھی،
اور پینے والوں کا بہت زیادہ جمگھٹا تھا، بہت زیادہ تعداد تھی، کیونکہ گرمی کا موسم تھا۔ یہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ عجیب اللہ کی شان کہ جب دھکا لگا تو یہ بھی نیچے گر گئے۔ نیچے گر کر جب اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے اس علم کے باوجود مجھے ایسی گمنامی کی زندگی عطا کی کہ مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ نیت ہونا کہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹا دوں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو آسمان شہرت کا ستارہ بنا کر چمکا دیا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے تذکرے دنیا میں پھیلا دیا کرتے ہیں۔ آج تو جس بندے کو دیکھو اس کو چھپنے کا شوق ہے۔ ہمارے بزرگ چھپنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو ہم ایسے اعمال کریں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ کیا کوئی طالب علم ایسا ہے جو کسی معذور کی خدمت کرتا ہو، کسی نادار کی خدمت کرتا ہو، محتاج کی خدمت کرتا ہو، اور اس کا یہ عمل اس کے اور اللہ کے درمیان ہو، اس کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہ ہو؟ عزیز بھائیوں اور معزز طلبہ، اس کو زندگی کا ایک نصب العین بنائیے کہ اس طرح ہم کو نیکی اور عبادت کرنی ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے۔ اس موضوع کی اس کڑی کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے، یا اللہ برے اعمال سے ہماری مکمل حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ اے اللہ دین کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، اس چینل کو، خانقاہ مدنی دینی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کر لیں، شیئر کریں دوسروں تک۔ اس کے اندر مکمل اجر و ثواب کا کہ آپ بھی حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔